بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا آج ذکر کریں گے وہ ہیں امام محمد ابن ادریس الشافعی۔ 204 ہجری میں ان کی وفات ہے رحمہ اللہ۔ وفات کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے زمانے کا تعین ہو سکے، یعنی کہ وہ تیسری صدی کے آغاز کے اور دوسری صدی کے آخر کے آدمی ہیں۔ اور امام شافعی مکی ہیں، غزہ میں 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی سن ولادت ہے ان کا جس میں امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی تھی بغداد میں، کوفہ میں۔ وہ جو امام ابو حنیفہ بہت مشہور تھے، وہ 150 میں وفات ہوئے تھے۔ اور امام محمد ابن ادریس الشافعی 150 میں غزہ میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ اس وقت ملک شام کا حصہ تھا، اور پھر مکہ چلے گئے۔ یہ ماں اور باپ کی طرف سے عربی الاصل ہیں اور عربی شیخ اور امام ہیں، اس لیے جب عربی زبان میں کوئی بات کہہ دیں امام شافعی تو وہ عربی میں حجت تصور کی جاتی ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی القرشی ہیں، اور ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ یتیم پلے بڑے ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل کی پرورش یتیمی میں ہوئی تھی، ان کو بھی ان کی ماں نے تیار کیا تھا۔ والدہ محترمہ ان کو 10 برس کی عمر کے بعد تیار کرتی ہیں، امامہ باندھتی ہیں، اور ان کو علم کے لیے مختلف مجالس میں بھیجتی ہیں۔ پھر جب 15-16 برس کی عمر کراس کرتے ہیں تو پھر ان کی والدہ کہتی، بیٹا اب تمہیں یہاں سے علم کے لیے ہجرت کرنا ہوگی۔ دنیا میں جو اعلم الناسی، جو دنیا میں سب سے بڑے امام ہیں، وہ امام دار الہجرہ ہے مالک ابن انس الاصبہی۔ آپ ان کی مجلس میں چلے جاؤ اور جس طرح بھی پہنچ سکو پہنچ جاؤ۔ یہ ماؤں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے رجال تیار کیے ہیں، امام مالک، امام احمد، امام شافعی جیسے۔ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، بے حد ذہین تھے، اور حفظ کر لیا تھا بڑی چھوٹی عمر میں، 7 برس کی عمر میں، اور 10 سال کی عمر میں تو موطا امام مالک حفظ کر لی تھی، کیونکہ اس وقت حدیث کی ایک ہی کتاب جس کو شہرہ آفاق حاصل تھا وہ امام مالک کی حدیث کی کتاب تھی، موطا امام مالک۔ اور خاندان میں لوگوں نے ان کو مبارک دی۔ ایک دفعہ مسلم ابن خالد زنجی بہت بڑے عالم ہیں، وہ حضرت امام شافعی کی فراست اور ذہانت دیکھ کے کہتے ہیں، بیٹا اس فراست اور ذہانت کو علم میں، فقہ میں مہارت حاصل کرنے میں لگا دو تو کتنا ہی اچھا ہو۔ پھر یوں ہوا کہ بہت ہی جلد امام شافعی رحمہ اللہ فقیہ بن گئے، حتیٰ کہ 15 برس کی عمر میں ان کے شیخ نے کہا، واللہ ان لک ان تفتی، کہ اے محمد ابن ادریس اب تم فتویٰ بھی دے سکتے ہو، اللہ نے تمہیں اتنا مقام دیا ہے۔ اس طرح استاد سے سند فقاہت لے کے وہ ایک جگہ پہ رک بھی نہیں گئے کہ میں نے اب مفتی کورس کر لیا یا مفتی بن گیا ہوں، نہیں، بہت مدتوں تک علم حاصل کرتے رہے ائمہ، پھر کئی فتوے جاری کیے۔ دیکھیے پھر امام سفیان بن عیینہ جو اتنے بڑے محدث تھے اور اتنے عظیم زاہد فقیہ تھے، ان کی مجلس کو اختیار کیا، وہاں ادب سیکھا اور علم سیکھا۔ اس کے بعد قرآن مجید، حدیث شریف حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں عربی شعر یاد تھے اور خود بھی شاعر تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں علم کی راہ پہ نہ ہوتا کنت اشعر من لبید، تو جو زمانہ جاہلیت کا شاعر لبید تھا، اس کے بعد انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، مخضرم شاعر لبید، میں ان سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ عربی زبان سے اتنا شغف تھا اور اتنا اعتماد تھا امام شافعی کو الحمدللہ اپنے علوم پر اور اپنی ذہانت پر۔ اس کے بعد امام سفیان بن عیینہ کی مجلس سے اٹھ کر کے
علم حاصل کر کے مدینہ کو رخت سفر باندھتے ہیں اور مدینہ کے امام مالک ابن انس کی مجلس میں جا کے حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ جب امام مالک نے ان کو اپنے قریب بلایا، نام پوچھا، کہا محمد ابن ادریس، کہا اتق اللہ واجتنب المعاصی، کہ اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے دور رہنا، تمہاری پیشانی میں مجھے نور نظر آتا ہے، دیکھنا یہ نور کہیں بجھ نہ جائے۔ استاد کا یہ جملہ شاگرد کے دل میں پیوست ہو گیا اور ہمیشہ انہوں نے اس نور کی لو کو زندہ رکھا اللہ کے تقویٰ کے ذریعے، اور یہی محمد ابن ادریس الشافعی امام مالک کے شاگرد آگے صاحب مذہب جا کے بنتے ہیں، اور اپنا ان کا اسکول آف تھاٹ ہے۔ علم کی لذت کے بارے میں اور علم کی فضیلت کے بارے میں خود اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں میں دلچسپی ہے، علم میں اور تیر اندازی میں، اور پھر کہنے لگے کہ اگر میں تیر اندازی میں یہ کروں کہ 10 نشانے لوں تو ایک نشانہ بھی نہیں چوکے گا، اور خاموش ہو گئے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کی تعریف نہ کرے بلکہ اپنی نفی کرے۔ پھر ان کے شاگرد عمر ابن سواد کہتے ہیں کہ علم کے بارے میں آپ خاموش ہو چکے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جتنا تیر اندازی میں رب نے مہارت دی ہے، علم میں اس سے بڑھ کر کے مہارت دی ہے۔ پھر امام شافعی فرماتے ہیں جعلت لذتی فی العلم حتی رزقنی اللہ ما رزق، کہ اللہ نے علم میں میری لذت رکھ دی ہے، حتیٰ کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ علم میں اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امام مزنی فرماتے ہیں سئل عن الشافعی، امام شافعی سے پوچھا گیا کہ علم کی خواہش اور لذت ہوتی کیا ہے، تو امام شافعی نے بہت ہی پرسونیفیکیشن سے میٹافوریکل انداز میں کہا کہ علم کی لذت میرے لیے اس طرح ہے کہ جب میں علم کی کوئی نئی بات سنتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے بدن کا ہر عضو، سارے اعضاء جو ہیں وہ کان بن جائیں اور اس علم کی خبر کو سن کے لذت محسوس کریں۔ علم کی حرص کسی شخص کے مال جمع کرنے سے زیادہ اس میں دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں ان کی زمانہ طالب علمی کے، جب انہوں نے سفر کیا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پیبند لگے ہوئے تھے۔ رحلۃ الامام الشافعی کتاب پڑھنی چاہیے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ محدثین اس کو محدث ہی نہیں مانتے تھے جو رحلت نہیں کرتا تھا، سفر نہیں کرتا تھا۔ تو امام شافعی مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے اور امام مالک سے علم حاصل کرتے رہے۔ امام مالک بڑے فاخر لباس پہنتے، بہت امیر تھے، اور امام شافعی انتہائی غریب تھے۔ امام مالک ان پہ خرچ کرتے تھے اپنے شاگردوں پہ، اور امام شافعی پہ ان کی خصوصی نظر تھی، ان کو علم حدیث پورا سکھایا اور پھر رخصت کیا تھا۔ ائمہ محدثین علماء فقہا کے بہت سے واقعات ہیں، امام شافعی کے بھی بڑے مواقف اور واقعات ہیں جو تربیت و اخلاق اور ذہانت و فطانت میں مبنی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت امام مالک کی مجلس میں امام شافعی تشریف فرما تھے، خاموش ہو کے علم کی لذت سے بہرہ مند ہو رہے تھے۔ ایک شخص آیا جو کمریاں بیچا کرتا تھا، یعنی چڑیا، وہ جو مینا طوطا مینا ہوتی ہے نا، جو بولنے والے پرندے۔ اس نے کہا میں نے ایک شخص کو یہ کمری بیچی، تو اسے کہا کہ یہ ہمیشہ بولتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں گھر لے کے گیا تو یہ کبھی بولتی ہے کبھی نہیں بولتی، تم تو کہتے تھے ہمیشہ بولتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر یہ کمری ہمیشہ نہ بولتی ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے بھائی۔ پہلے لوگ ایسے بڑی باتیں کرتے ہوتے تھے، بعد میں پریشان ہو گیا کہ بھئی کہیں طلاق ہی نہ ہو جائے میری زوجہ کو۔ وہ امام مالک کی مجلس میں آیا جہاں پہ امام شافعی بیٹھے تھے، اور فتویٰ لینے لگا۔ تو امام مالک نے کہا کہ کیا کمری ہر وقت بولتی رہتی ہے، گفتگو کرتی ہے؟ نہیں، کبھی چپ بھی کرتی، سوتی بھی ہے۔ تو ان کو یہ لگا کہ یہ طلاق تو پھر ہو گئی ہے۔ وہ شخص پریشان ہو کے نکلا، تو امام شافعی بھی وہاں سے جب نکلے تو پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں بیٹھے تو اپنے شیخ کے سامنے نہ بولے، اور کہا بات سنو، یہ تمہاری کمری اکثر بولتی ہے یا کم کم بولتی ہے؟ اس نے کہا جی اکثر بولتی ہے۔ تو کہا پھر تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی؟ تو دلیل کہتے ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس کو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یہ جو ابو جہم ہے جس کا نام تم نے بتایا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ نہ کرو۔ وہ اپنے کندھے پہ ہر وقت ڈنڈا اٹھائے رکھتا ہے، ہر وقت چھڑی اٹھائے رکھتا ہے، تو مارے گا تمہیں، اس کی عادت میں غصہ ہے۔ تو حالانکہ وہ کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، سوتا بھی تھا، گفتگو کرتا، نماز پڑھتا، باہر جاتا، قضائے حاجت، ہر وقت تو ڈنڈا نہیں اٹھائے رکھتا۔ تو حضرت امام شافعی نے اس حدیث کو اکثریت پہ محمول کیا کہ جب اکثر وہ ڈنڈا اٹھائے رکھتا ہے اور جب کوئی دیکھے وہ اس کے پاس چھڑی ہوتی ہے کہیں مارنے کو دوڑے، تو نبی پاک نے اس کو اکثریت پہ محمول کیا۔ اسی طرح وہ جو کمری تمہاری بولتی ہے، وہ مینا جو طوطا وہ بولتی ہے، تو وہ اکثر بولتی ہے نا، تو تم نے یہی بولا کہ ہمیشہ میری کمری بات کرتی ہے،
لہذا تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ امام مالک کو جب پتہ چلا تو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے شافعی درست کہتا ہے۔ حضرت امام شافعی کے تقویٰ اور زہد کے واقعات میں سے ایک واقعہ ان کا دھوبی کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے، اور ہم اپنا موازنہ بھی کر لیں کہ امام شافعی بہت قیمتی کپڑے بھی کبھی کبھی پہنتے تھے، بغدادی کپڑا، وہ انہوں نے دھوبی کو دھونے کے لیے دیے۔ تو جب دیر ہو گئی کپڑوں میں تو امام صاحب نے انتظار کیا مگر کچھ نہ کہا۔ کچھ مدت بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں تو ایک معذرت کرتا ہوں کہ کپڑے واپس کرنے میں تاخیر ہوئی لیکن واپس نہیں کر سکتا۔ کیسے کہ میری دکان میں تو آگ لگ گئی، سارے جل گئے، لہٰذا آپ یہ لیجئے کہ مجھ سے پیسہ لے لیں۔ یعنی اس وقت کا غریب آدمی جس کی دکان جل گئی وہ بھی کہتا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ میں اپنا قرض اٹھا کے لوگوں کو پیسے واپس کر دوں۔ اور اس وقت چیزیں آسانی سے نہیں بنتی تھی کہ یہ بازار گئے خرید لیے، اور کہتے ہیں امام شافعی کہ بھئی پیسے تو میں تم سے لے لیتا لیکن مجھے غسال کی ضمانت یعنی دھوبی کی جو مال ہے اس کی گارنٹی کے مسئلے میں شرح صدر نہیں ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے اس میں، تو جس چیز میں مجھے ڈاؤٹ ہے اس میں آگے نہیں بڑھ سکتا، لہذا میں تم سے قیمت نہیں لیتا۔ مقصد یہ تھا کہ اس بیچارے کو چٹی پڑ رہی ہے تو خاندانی لوگوں کا کام یہ ہے کہ چٹی وصول نہ کی جائے، تاوان وصول نہ کیا جائے بلکہ معاف کر دیا جائے۔ تو یہ ان کا تقویٰ ہے۔ اور اگر بادشاہوں سے بھی ملاقات ہوتی تو اپنے علمی وقار کو امام شافعی قائم رکھتے، بڑے ادب کے ساتھ بغیر اختلاف کے۔ حارث ابن سریج کہتے ہیں ان کے شاگرد تھے کہ ایک دفعہ ہارون رشید کے خادم کے پاس گئے، اس نے بلایا کہ چلیں ہارون رشید سے زیارت ہوتی ہے، ملتا ہے آپ سے۔ تو ایک کمرے میں داخل ہونے لگے، رستے میں ریشم کا قالین بچھا ہوا تھا، وہیں سے واپس ہونے لگے تو خادم نے کہا محمد ابن ادریس حافظک اللہ آپ یہاں سے تشریف لے آئیے۔ تو دوسرے کمرے میں گئے، وہاں ایک قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، وہاں سے گزر کے چلے گئے تو وہ متعجب ہوا کہ وہ بھی قالین تھا یہ بھی قالین تھا۔ کہا وہ حرام تھا جو ریشم کا تھا، مردوں کے لیے اس کا استعمال منع ہے، اور یہ حلال ہے، حلال جتنا بھی قیمتی ہو وہ حرام سے بہتر ہے، میں اس کمرے سے اس وجہ سے داخل ہوا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا توکل اور سخاوت تو بے انتہا مشہور تھے۔ امام شافعی جب مصر تشریف لائے، جم غفیر نے استقبال کیا، مصر نے اتنی محبت دی کہ وہ دفن بھی وہیں پہ امام شافعی رحمہ اللہ، اس لیے تو مصری سارے شافعی ہیں اکثر۔ وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم عبداللہ ابن عبد الحکم تھے جو امام مالک کے خاص شاگرد تھے، انہوں نے ویلکم کیا اور کہا کہ حضرت یہاں حاکم کے ہاں اگر رسائی ہو تو 1 سال کی خوراک اور رہائش فری مل سکتی ہے۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ جس عزت کی بات اس رسائی کے ذریعے تم میرے ساتھ کر رہے ہو، کہا کہ جس عزت کا سبب تقویٰ نہ ہو اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کس طرح وہ اپنے شاگردوں کو بھی سٹرونگ کرتے تھے۔ میری پیدائش غزہ میں ہوئی، فلسطین میں، پرورش حجاز میں ہوئی، مکہ میں، ہمارے پاس 1 رات کی بھی خوراک نہ تھی مگر کبھی بھوکے نہیں سوئے۔ یہ وہ مائنڈ میپنگ جملے ہیں جو ائمہ کی سیرت میں ہمارے جوانوں کے لیے ملتے ہیں کہ ہم بھی ہمت کریں۔ وہ بوڑھے ہو کے بھی کسی سے دستے سوال دراز نہ کرتے تھے اور ہم جوان ہو کے ہاتھ توڑ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو لکھ کے رکھ لینے چاہیے کہ میری پیدائش غزہ میں ہوئی اور چھوٹی ہی عمر میں والدہ وہاں سے لے کے مکہ آئیں، پرورش مکہ میں ہوئی، کھانے کے لیے 1 رات کا بھی راشن نہ تھا لیکن کبھی بھی بھوکے نہیں سوئے۔ اسی طرح آپ کی سخاوت کہ خلیفہ ہارون رشید اور ان کی زوجہ اللہ والی جو تھیں زبیدہ، وہ بھی بڑے تحائف ان کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ امام شافعی اکثر ان تحائف کو تقسیم کر دیتے۔ اور ایک مرتبہ ہارون رشید کا قاصد آیا، 5000 دینار پیش کیے، 5000 دینار سونے کے سکے، 1 دینار آج کتنے ہزار کا ہے۔ تو امام شافعی نے حجام کو گھر حجامت کے لیے بلایا ہوا تھا تو اس کو 50 دینار دے دیے، اس میں سے امام شافعی نے 50 دینار دے دیا، حالانکہ اس کی قیمت 1 دینار تھی، اور کئی تھیلیوں میں دینار بھرنا شروع کر دیے۔ شام ہونے سے پہلے 100 دینار کے سوا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا ان 5000 دینار میں سے۔ فقاہت و ذہانت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ اپنے شاگرد رشید حضرت امام احمد ابن حنبل کے گھر میں گئے، یہ ان کے شاگرد ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ چین کیسی ہے، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، بخاری، مسلم، کوئی بھی جبل احد سے چھوٹا امام نہیں ہے، اور یہ ہمارے ائمہ ہیں، یہ شائننگ سٹارز آف مسلم اسلامک ہسٹری ہیں۔ ان کے گھر گئے اور رات کا کھانا کھایا، اتنا کھا لیا کہ جیسے 2-3 بندے کھاتے ہیں۔ تو بیٹی امام احمد سے کہنے لگی ابا جان آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرے شیخ آ رہے ہیں، بہت بڑے علامہ اور فقیہ فی الدنیا ہیں، اعلم الناس ہیں،
تو یہ تو اتنا کھانا کھا گئے، فقیہ تو اتنا کھانا نہیں کھاتا۔ احمد بن حنبل کی بیٹی کہتی ہے جب انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا، وہ کہنے لگے کہ کھانا لذیذ ہی اتنا تھا کہ میں نے کہا زیادہ کھا لوں، پچھلی بھوک بھی ختم ہو جائے، اگلا دن بھی میرا کور ہو جائے، اتنا لذیذ کھانا تھا۔ اور کبھی کبھی زیادہ کھانا منع نہیں ہے۔ کہتے ہیں امام احمد کے شیخ یہ لذیذ اس لیے ہے کہ میری بیٹی جب کھانا پکاتی ہے تو ساتھ قرآن کا بھی دور کرتی ہے، کئی کئی سپارے کچن میں پڑھ جاتی ہے۔ یہ امام احمد کی بیٹی ہے۔ آج ہماری بیٹیاں کیا پڑھ رہی ہیں؟ غور کی دعوت ہے۔ امام شافعی کے بارے میں بیٹی نے دوسری بات یہ کی کہ ابا جان یہ تو ساری رات تھوڑا سو کے اور پھر بیٹھے رہے، انہوں نے تہجد نہیں پڑھی، یہ فقیہ کیسے ہو سکتے ہیں اتنے بڑے؟ انہوں نے کہا بیٹا امام شافعی سے میں نے یہ پوچھا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ مسافر ہیں ہم تو نہ بھی تہجد پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں جاگتا رہا ساری رات اور یہ سوچتا رہا کہ اس حدیث میں 100 فائدے میں نے جمع کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے بھائی ابو عمیر کو کہا تھا جب ان کی چڑیا مر گئی، ممولا مر گیا، یا ابا عمیر ما فعل نغیر، اے ابو عمیر تیرے ممولے کا کیا ہوا، تیرے کبوتر تیری چڑیا کا کیا ہوا؟ تو اس میں سے 100 فائدے میں رات کو نکال کے تہجد سے پہلے سویا ہوں، تو علم جو ہے وہ رکعتیں پڑھنے سے کہیں افضل ہے۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں انہی کے شاگرد رشید احمد بن حنبل فرماتے ہیں کان الشافعی کالشمس للدنیا وکالعافیۃ للناس، امام شافعی دنیا میں آفتاب تھے چمکتے دمکتے ہوئے اور لوگوں کے لیے عافیت تھے۔ اور اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد تھے، انہوں نے امام احمد کا ہاتھ پکڑا تھا جو امام بخاری کے یہ بھی استاد ہیں، اور کہا آؤ تمہیں دنیا کے سب سے بڑے فقیہ اور عظیم آدمی کے پاس لے جاؤں، اور ان کا ہاتھ انہوں نے امام شافعی کے ہاتھ میں دے دیا کہ ان سے کسب فیض کرو۔ یہ امام شافعی ہیں جو بیک وقت تفسیر، حدیث، تاریخ، ادب، لغت اور ناسخ و منسوخ کے امام تھے، اور یہ واحد امام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اصول فقہ کی بنیاد رکھی ہے، اصول بنائے ہیں کہ فقہ کہاں سے نکلتی ہے، جس دلیل سے وہ فقہی مسئلہ نکلتا ہے اس دلیل کے اصول پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے دیگر مذاہب کے اصول بنے ہیں۔ پہلے اصولی امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، اتنے بڑے امام تھے۔ کتاب الام اور کتاب الرسالہ لکھی جس کو پڑھ کے ان کے علم کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کتاب الام 100 مرتبہ پڑھی اور ہر دفعہ کوئی غلطی نکالی، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کی کتاب نے یہ انکار کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی بھی کتاب کو صحت حاصل ہو اس جیسی جیسے قرآن کو حاصل ہے کہ کوئی غلطی نہ نکل سکے۔ کتاب الام جو میں نے لکھی 100 دفعہ پڑھی لیکن پھر بھی میں نے کوئی نہ کوئی غلطی نکالی۔ یہ امام شافعی مصر میں 204 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اور ان کا ایک قول ہماری تربیت کے لیے ہے۔ سخاوت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ تھا کہ دنیا جمع بھی نہیں کی، جو آیا آگے چلا دیا۔ دنیا کے بارے میں یہ ربانی عالم کیا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا انتہائی قیمتی اور نفیس ترین چیز بھی ہوتی تو ساری دنیا میں ایک سوکھی روٹی کے بدلے بھی نہ خریدتا، کیونکہ دنیا کے مال میں نے جو آفتیں دیکھی ہیں میری نظروں سے قیمت گر گئی ہے۔ انہی سے استفادہ کر کے امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے کہ جب میں موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو دنیا کی ہر مصیبت مجھے چھوٹی لگتی ہے۔ سب ائمہ اور فقہا میں ایک چیز ناظرین کرام آپ نے مشترک دیکھی کہ آخرت بنا گئے اور دنیا کی فکر اتنی نہیں رہی، اور دنیا کے مسائل لوگوں کو سارے بتا گئے، اور کسی پہ دل میں گرجز لے کے دنیا سے نہیں گئے۔ اللہ ان نفوس قدسیہ کے مقام بلند کرے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی امام اہل سنت کی سیرت اور اس سے سبق کے بارے میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ناظرین اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔